أصل ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل قوم عيد فهذا عيدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى. وفي رواية آخر: الصوم لي وأنا أجزي به. حاصل الرسول ما تذكره هذا يومي في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. یہ قفس میں مجھ کو عزیز ہے، کچھ جی تو لوں گا قرار سے. مجھے اب چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے. جب چمن سے گزرو تو اے صبا کہنا یہ بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بے قریب ہیں، نہ لگانا دل کو بہار سے. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پر. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس نے ہمیں مبارک مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، اور بعد از رمضان کی عبادات کے اللہ جل شانہ نے ہمیں عید الفطر کی نعمت عطا فرمائی ہے. عید کی نعمت اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک بڑا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد جب تشریف لائے تھے تو آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ مدینہ والے 2 دن میلہ مناتے ہیں، خوشی کا مناتے ہیں. اس میں لوگ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں اور ایک سیلیبریشن ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 2 تہوار عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. اللہ تعالیٰ نے 2 ایونٹس عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. عید الفطر کے بھی 3 دن، عید الاضحیٰ بھی 3 دن منائی جاتی ہے. یہ 3 دن قربانیاں چلتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بڑے کام کا تحفہ عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عید عطا فرماتے ہیں. امت مسلمہ جب 30 روزے رکھتی ہے، جب رمضان المبارک کا پورا مہینہ سحری، افطاری، دن کا روزہ، بھوک پیاس کی شدت، راتوں کو تراویح پڑھنا، جب یہ محنت کرتی ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتی ہے تو بدلے میں اللہ جل جلالہ اس کو تحفہ عطا فرماتے ہیں. پھر ایک چیز فطرانہ ہوتی ہے، ہر عاقل و بالغ کے اوپر اللہ تعالیٰ فطرانہ حکم نازل فرماتے ہیں. پھر اللہ جل شانہ ان کو فطرانے کے بعد، یعنی ایک تو رمضان المبارک کی محنت جو جانی عبادت ہے، فطرانہ ادا کرنا مالی عبادت ہے. جانی اور مالی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ جو بندے کو نعمت عطا فرماتے ہیں اسے عید کہا جاتا ہے. تو اس عید کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کہ فطرانے والی عید ہے، دوسرا فطر کا معنی خوشی ہے، مومنین کی خوشی والی عید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے.
یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اپنی امت مسلمہ کے لوگوں کو عطا فرمائی۔ یہود و نصارہ میلے میں خوشیاں مناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے مقابلے میں دو عظیم دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ قربانی کے بعد کہ امت مسلمہ قربانیاں کرتی ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ عید عطا فرماتے ہیں۔ عید الفطر روزوں کے بعد اللہ نے عطا فرمائی، تو یہ عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو ان کے لیے ہے خصوصی طور پر جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی اجرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس اجر میں اللہ جل شانہ ان کو تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ اور روزانہ اللہ تعالیٰ ایک روایت کے مطابق 60,000 لوگوں کو، دوسری روایت کے مطابق 90,000 لوگوں کو روزانہ افطاری کے دسترخوان پر جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ پھر پورے مہینے میں جتنے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کیے ہوتے ہیں اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ لیلۃ الجائزہ میں عید الفطر کی رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ یعنی روزانہ اگر 90,000 بندے پر اللہ نے جہنم کو ختم کیا تو آخری رات میں پورے مہینے کے برابر اللہ تعالیٰ اکٹھے فرما کر آخری رات میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ امت کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کے اکثر نافرمانوں کو ان مبارک ایام میں معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جو بچ جاتے ہیں وہ لیلۃ الجائزہ کی رات میں وہ چند لوگ ہوتے ہیں، نمبر 1 شرک کرنے والا، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنے والے، چوتھے قسمیں کھانے والے، الیمین الغموس جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، پانچواں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رشتے توڑنے والے، اسی طرح جو چغلی لگا کر دو کو آپس میں لڑواتے ہیں ان کی بخشش بھی ان دنوں میں راتوں میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے بلا عذر لٹکاتے ہیں، فرمایا ان کی بخشش بھی اس دن اور رات میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو شراب پیتا ہے شرابی کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ اس کے علاوہ باقی تمام مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں۔ محروم ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اپنی بخشش نہیں کراتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت حدیث ہے، آپ نے ممبر کے پہلے قدم پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسرے قدم پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے قدم پر پاؤں رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے آج وہ کیا جو پہلے کبھی نہ کیا؟ آپ نے ممبر کے پہلے قدم پر پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسرے پر پاؤں رکھا آپ نے آمین کہا، اسی طرح تیسرے پر تو یا رسول اللہ کیوں کیا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا جب میں نے پہلے ممبر کے قدم پر پاؤں رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل کے 4 نام ہیں، جبریل بھی کہا جاتا ہے، جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح جبریل بھی کہتے ہیں اور جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ جلالین شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 4 نام ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی اور نام لے لیتا ہے تو لوگوں میں غلط فہمی نہ ہو، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ برباد ہو جائے وہ شخص جو بوڑھے والدین کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ حضور نے فرمایا آمین، پھر دوسرے ممبر کے قدم پر حضور علیہ السلام نے پاؤں مبارک رکھا اور پھر اس نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا مبارک نام سنے
اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا آمین۔ پھر اسی طرح تیسرے قدم پر پاؤں رکھا، فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ کتنے محروم ہیں وہ شخص جنہوں نے اتنا مبارک مہینہ بھی غفلتوں میں گزار دیا، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، وہ لٹ گئے ہیں، وہ مٹ گئے ہیں۔ جنہوں نے روزے نہ رکھے، جنہوں نے افطاریاں نہ کی، جو سحریوں سے محروم رہے، رات کی تراویح سے محروم رہے، اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا موقع عطا فرمایا تھا۔ موقع ہاتھ سے نکلا، اگلا سال کوئی پتہ نہیں ہے کس نے رمضان کو دیکھنا ہے اور کس نے رمضان کو نہیں دیکھنا، کس نے کہاں آنکھ کھولنی ہے اور کس نے کہاں آنکھ کھولنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا موقع عطا فرمایا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے عید عطا فرمائی، جو خوشی کا موقع صرف ان لوگوں کے لیے طے قرار پایا جن کی اجرت بنتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ اس مزدور کی کیا اجرت بنتی ہے جو اپنے کام کو پورا کر لے؟ فرمایا یا رسول اللہ عبد الاجیرہ، اس کو پوری اجرت دے دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گوارا ہو جن لوگوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ رب العالمین ان کو پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ اجر کون سا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا اجر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کر لیں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ عید الفطر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو فرشتے ساری رات راستوں کو مہکاتے ہیں اور فرشتے ان کے راستوں میں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہم تو دیکھ نہیں سکتے، ہم میں شعور نہیں ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کی کیفیت ہے، لیکن جب راستوں میں ہم چل کے آتے ہیں فرشتے ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، فرشتے ایک ایک کو پکڑ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تمہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنی قبولیت عطا فرمائی۔ اسی طرح عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے قیوم میں ولدت امہ، جب لوگ عید الفطر کی نماز پڑھ کے مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر باہر جا رہے ہوں۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پاکیزہ نکلتا ہے، اسی طرح اللہ مسجد سے اس کو جب نکالتے ہیں، جب وہ عیدگاہ سے نکل کے جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے پاکیزگی عطا فرماتے ہیں، اس جیسے بچے کی پیدائش کے وقت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے پاک صاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا عید اس کی عید ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، اس کی بھی کیا عید ہے جس نے اللہ رب العالمین کو راضی نہ کیا، جس نے اسے خوش نہ کیا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کی عید ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس کی کوئی عید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے عید دی ہے، وہ ایک اجرت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھتے تھے، اللہ رب العالمین بدلے میں ان کو عید کی نعمت اور اجرت عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کو ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ عید نام نہیں ہے نئے کپڑے پہننے کا، عید نام نہیں ہے کوئی عمدہ لباس زیب تن کرنے کا، عید اچھی جوتی پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید اللہ رب العالمین کی اس عطا کا نام ہے جو اللہ نے روزے کے بدلے میں عطا فرمائی ہے۔ ہم میں اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے پورا مہینہ غفلت میں گزارا ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جنتوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ باب العزیز پہلے آسمان کا دروازہ ہے، اس وقت اللہ رب العالمین نے پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے ہماری طرف توجہ فرما کے اللہ رب العالمین ہمیں فرما رہے ہیں حل من طائب، وہ غفلت میں پورا رمضان گزارنے والے
عید کی نماز پر آنے والے، اگر اب بھی تم صدقے دل سے توبہ کرتے ہو تو میں اب بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اب بھی اللہ رب العالمین وہی ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، اب بھی اللہ وہی ہے جو بخشش کی پروانے دیتا تھا، اب بھی اللہ وہی ہے جو رحمتوں کے سمندر کا وارث ہے، اب بھی وہی ہے جو عطائے لامحدود کرتا ہے، عطاء غیر محسوس ہے، من اجر غیر ممنون ہے، اب بھی وہی ہے جو عطا کرنے والا ہے، غزوہ بدر میں فرشتوں کو اتارنے والا ہے، اب بھی اللہ وہی ہے۔ ہم بدل جاتے ہیں، ہم نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے تیور بدلتے ہیں۔ زمین بھی تیور بدل رہی ہے، بدل بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو تیز ہوائیں ہمیں اٹھا کے زمین پہ پٹکتی ہیں، ہواؤں کے جھکڑ وہ ہمیں ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے تھپڑ مار کے چلے جاتے ہیں۔ آنے والی مصیبتیں من کسب سیئۃ فمن نفسہ کا ہمیں ہمارے اعمال کا کیا دے کر جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مائیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ اب بھی کہہ رہا ہے یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اے آدم کے بیٹے میری طلب میں نکلو گے تو مجھے پاؤ گے، وإن فدنی فاتک کل شیء، تم نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، مجھے نہ کھو جاؤ، مجھے نہ بھلا جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی شام ہو جائے اور یہ بھی پتہ نہیں ہے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے روڈ پہ لکھی ہوئی ہے یا بستر پہ لکھی ہوئی ہے، اسپتال کے بیڈ پہ لکھی ہوئی ہے یا کسی ایکسیڈنٹ میں لکھی ہوئی ہے یا کسی دھماکے کی نظر ہے یا کسی بیماری کی نظر ہے، نہیں نہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا خیال رہے، موت کے آتے ہی ہم کو خود بخود نیند آ گئی، کیا اسی کے واسطے کرتے تھے شب بیداریاں؟ موت قریب ہے اور زندگی کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تھوڑا سا وقت دے کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر 60 سال ہے، اس سے اوپر کی زندگی جو جیتا ہے وہ پیکج کی زندگی گزارتا ہے۔ ہم 60 سال کے اوپر والے جتنے بھی ہیں وہ پیکج کی زندگی جیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو امت کو عمر دی گئی ہے وہ 60 سال اوسطاً عمر ہے، جس کو اللہ اوپر کی دیتا ہے بخشش کے لیے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی عمر 60 سال سے اوپر ہو اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتے ہیں موقع بخشش کے، پھر 70 سے اوپر ہو جائے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، پھر جب 80 سے اوپر ہو جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے اس کی سفید داڑھی کے بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، تو اللہ کی طرف سے موقع مل چکا ہے، وہ بیرہن اتار دیے جائیں جن میں ہم گناہ کیا کرتے تھے، وہ لباسیں اتار دیے جائیں جن میں ہم سے نافرمانیاں ہوتی تھی، جو ہم نے رب کو ناراض کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہمیں موقع ملا، پتہ نہیں کون سے وقت میں کہاں موت لکھی ہے، اس سے قبل کے موت کی آغوش آئے اور فرشتے آ کر دروازے پر نافی کرے اور بتائیں کہ وقت پورا ہے، اور ہم شداد کی طرح پلیز پلیز کہتے رہیں، شداد کی طرح ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتے رہیں کہ تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو، پھر اس وقت مہلت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی موقع نہیں ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اللہ کا قرآن مجید میں فرمان ہے فیصلہ ہو چکا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ کی طرف سے توبہ قبول نہیں ہے جو غفلت میں گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت کا وقت آ جائے، قال انی تبت الآن، اور بندہ کھڑے ہو کر کہے اے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور میں اب اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرر، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے
جب تک کہ سکرات کا وقت نہیں آتا. جب سکرات کا وقت آتا ہے توبہ کے دروازے کو دھکے دے کر بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بس اب تک تیرا وقت تھا اور میری رحمتیں برس رہی تھی, میں نے تجھے مہلتیں دی ہوئی تھی, اب نہیں ہے تیرے پاس کوئی وقت, اب تیرا ٹائم پورا ہو چکا. اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کا کوڑا برسے, اس سے پہلے عطا امر اللہ فلا تستعجلوا, جلدی نہ کرو میں آ رہا ہوں, اس سے پہلے کہ اللہ اترے وجاء ربک والملک صفا صفا, اللہ رب العالمین کا فیصلہ اترے اور ہماری سانس کو کھینچے, کل نفس ذائقۃ الموت کی کیفیت اترے, اللہ رب العالمین سے صدق کے دل سے توبہ. جب ہم توبہ کریں گے اللہ رب العالمین اعلان فرمائیں گے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا, اور اگر توبہ کے الفاظ نہ نکلے تو پھر آگے کوئی وقت نہیں ہے. اس سال کا سب سے افضل وقت وہ آج کی عید الفطر کا وقت ہے, اس کے بعد کوئی اس سے فضیلت والا وقت باقی نہیں ہے. منہ سے نکلی توبہ اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان, یہ ہمارے لیے بہت قیمتی لمحہ ہے. دل سے کہتے یا اللہ توبہ, اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے. عید الفطر کی نماز کا طریقہ, عید کی نماز کا طریقہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے. نیت کی ہے نماز کی, نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی 2 رکعت نماز عید الفطر واجب. منہ خانہ کعبہ کی طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی حاضر پیچھے امام کے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب, 7-6 تکبیر زائد. منہ خانہ کعبہ کی طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی حاضر پیچھے امام کے اللہ ہوا. اگر کسی کو یہ نیت نہیں آتی تو وہ ویسے کہتے کہ اللہ تیری رضا کے لیے عید کی نماز پڑھتا ہوں قبول کر. اللہ ظالم نہیں ہے کہ ٹکے ٹکے کا حساب کرے. چاہیے تو یہ کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. درزی کسی کا کپڑا بغیر سیکھے سی لے تو نقصان ہو جاتا ہے. ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں سیکھی نہیں. کوئی بندہ آج کے لیے گیا ہوا تھا اور اس پر دم لازم ہوا. اس نے دوسروں کے سامنے کہا کہ ہمارے مولوی کتنے ظالم, ہمیں حج کا طریقہ بھی نہیں سکھایا کہ میں آیا ہوں میں نے حج کیا میرے اوپر دم لازم آیا. ان کے محلے کے امام صاحب کے آس پاس گھوم رہے تھے. انہوں نے کہا آج اسے یہ بتاؤ کتنی دفعہ مجھ سے پوچھنے آئے تھے. پوچھنے تو تم نہیں آئے, پوچھنے نہیں آئے تھے, اب دم لازم آیا تو ہماری قصور ہے. سکھانے والے ساقی تو موجود ہیں, پلانے والے ساقی موجود ہیں, ہم نہیں سیکھتے. ہم سیکھنے کے لیے آئے تو علماء تو کتابیں پوشیدہ ہو رہی ہیں, وہ تو بندے ڈھونڈتے ہیں کوئی ملے جو ہم ان کو سنائیں. بہت سارے چیپٹرز ہیں جو مولویوں نے علماء کرام نے بالکل بند کر دیے. کتاب البیوع, کتاب الہبہ, کتاب الشفع, یہ علماء کو پڑھایا جاتا ہے لیکن ہماری کچہریوں میں بند ہے. پتہ نہیں کچہری والے کتابیں وہ والی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. ججمنٹ کے اصول جتنے علماء کو پڑھائے جاتے ہیں کسی کو نہیں پڑھائے جاتے. ہدایت الحکمت جتنی سائنس علماء کو پڑھائی جاتی ہے شاید اتنی کسی کو نہیں پڑھائی جاتی. ہم نے کتابیں پڑھی آسمانوں کی مقدار, آسمان کا فاصلہ, 550 سال کی مسافت. ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ سورج اور چاند کے درمیان میں خلا کتنا ہے. قرآن مجید میں وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو سائنس والوں نے سنبھالی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مولویوں کو کیا پتہ, یہ تو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا پتہ. یہ پڑھ کے آتے ہیں اور سارے کے سارے علوم ان میں سے نکلے. جتنے بھی علم ہیں وہ سارے قرآن و حدیث سے نکلے. سب سے بڑا فزکس کا ماہر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. ہمارے نبی عقل کل تھے, ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ان میں جمع فرمائی. ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں کسی لیے نقصان ہوتا ہے. تو اسی طرح عید الفطر کی نماز کا طریقہ, سب سے پہلے نیت میں نے آپ کو بتا دی. بس نیت کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب, 7-6 تکبیر زائد کے, منہ خانہ کعبہ کی طرف حاضر پیچھے امام کے اللہ ہو.
ساتھ 6 تکبیر زید کے فقہا کی طرف سے لازم ہے کہ یہ کہنا چاہیے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ زبان سے نیت کر لی جائے تو زبان سے پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ دل کی جاننے والے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ ویسے ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی تکبیر 6 تکبیر زائد آپ نے کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب کہے گا دوسری تکبیر اللہ اکبر، دوسری تکبیر کے بعد امام ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ لے گا، پھر امام تلاوت کرے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا عام نماز کی طرح، فاتحہ پھر سورت پھر رکوع اور سجدے، پھر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، عام روٹین کے مطابق وہ نماز پڑھائے گا۔ جب وہ تلاوت مکمل کر لے گا پھر وہ چوتھی تکبیر کہے گا، چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے، پانچویں تکبیر پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے، چھٹی تکبیر پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے، پھر رکوع کے لیے امام الگ تکبیر کہے گا کیونکہ رکوع کی تکبیر فرض ہے۔ فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے اللہ اکبر کی آواز نہیں سنتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو بالکل سائلنٹ موڈ پر ہوتے ہیں، اللہ اکبر بالکل دل میں کہنا، اتنے دل میں کہنا کہ اپنی نمازوں کی اللہ اکبر کی آواز نہ سننا، یہ بڑا خطرہ ہے۔